بابر صاحب جنہوں نے یہ پیش رفت کی انجمن کاروان ادب اور حاکیہ انٹرنیشنل کے اشتراک سے محبان علم علم و ادب ایوارڈ اس کی شروعات کی، اور پہلا ایوارڈ جو تھا وہ ہمارے ریٹائرڈ پرنسپل پروفیسر کردار راج شرما جی کو لاسٹ ایئر دیا گیا تھا، تو آج انتخاب ہوا ہے محترم جناب پروفیسر شبیر حسین صاحب کا، انہیں اس اعزاز سے نوازا جائے گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں پروفیسر امجد علی بابر صاحب کو، راجوری میں یہ ہوتے ہیں، پرسوں ان کا فون آیا تھا کہ آپ آئیں گے، تو پھر جب 3 بجے تو کل دعوت نامہ بھی آئے گا، 3 بجے تک دعوت نامہ نہیں آیا تھا، پھر سوچا پوچھ لوں کہ مشاعرہ کہیں ملتوی نہ ہو گیا ہو یا میری سبسٹیوشن نہ ہو گئی ہو کبھی، تو ہوتا ہے کہ سبسٹیوشن ہوتی ہے، تو ان کا فون آ گیا، آپ کی عمر بہت لمبی ہے یہ یاد کر رہے ہیں، نہیں ایکسٹینڈ مشاعرہ ہے تو آپ آ جائیے گا۔ تو کہتے ہیں کہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے وہ لب ایسے کھول رہے ہیں، امجد علی بابر صاحب، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے وہ لب ایسے کھول رہے ہیں، غنچے کلیاں اور گلگلے جیسے اردو بول رہے ہیں، غنچے کلیاں اور گلگلے جیسے اردو بول رہے ہیں، ڈاکٹر امجد علی بابر صاحب۔ یہ سلسلہ میں پچھلی بار سے شروع کیا کچھ اپنے ہمذہن احباب کے ساتھ مل کر کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں جن سے ہم نے سیکھا ہے، تو ان سے بے ربطگی ہو رہی تھی کہ ان سے رابطہ کس طریقے سے بنایا جائے، اور یہ صرف مشاعرہ مسئلہ ایک بہانہ تھا، ورنہ کون سنتا ہے کون سناتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو پہلا پروگرام ہوا تھا 2022 میں اساتذہ کے یوم اساتذہ کے عنوان سے یہ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ ہر سال ہوا کرے گا۔ ہمارے سب کے گرو اور خاص کر میرے گرو پروفیسر جی آر شرما صاحب نے ہماری حوصلہ افزائی کی، انہوں نے قبول کیا، اور پہلا اعزاز پہلا جو آنر کیا سبھی طلباء نے، اسٹوڈنٹس نے۔ اور اس بار جیسے کھنہ صاحب نے بتایا کہ پروفیسر شبیر حسین شاہ صاحب، ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے اس کو قبول کیا، میں بہت ممنون ہوں ان کا۔ وہ ایسی شخصیت، میں نے شبیر صاحب جب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے کالج میں پارٹی کی مینٹر سے ریٹائر ہوئے تھے، تو میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ واحد شخص ایسا کہ جس کے خلاف میں نے اس کے ابسنس میں بھی کسی کو بولتے نہیں سنا، وگرنہ ہم طالب علم کے زمانے میں ایک بات سنتے آئے تھے، کچھ حد تک میں یہ بات مانتا بھی تھا کہ جب آپ کچھ کرتے ہو تو لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور کافی حد تک ایمان بھی اس بات پہ آ گیا تھا کہ جب آپ کرو گے آپ تنقید کا نشانہ بنو گے۔ میں راجوری میں ہوں پچھلے پونے 3 سال سے، لگ بھگ 70 پرماننٹ فیکلٹی کانٹیکچر، میں نے وہاں بھی کسی سے ان کے خلاف، اور اس چیز کے باوجود بھی یہ کبھی کام سے کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ یہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج یہ یہاں آئے اور ہم سب یہاں ہیں۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ سب نے ہماری حوصلہ افزائی کی، اور ماسٹر غلام حسین جعفری صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کے استاد، تو مجھے دیکھ کے وہ یاد آ رہا تھا کہ وقت کتنا جلدی بیت جاتا ہے۔ 9th 10th میں غلام حسین جعفری صاحب کے پاس تھے، کالج میں پہنچے تو پروفیسر جی آر شرما خانو صاحب، اور یہ سلسلہ طبیعت پر ہوگر باری، طبیعت پر ہوگر باری مجھے اچھی نہیں لگتی، طبیعت پر ہوگر باری مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ بیجا کی وفاداری مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ بیجا کی وفاداری مجھے اچھی نہیں لگتی، اور یہ جذبہ تو فقط بسوں سے سچائی پہ مبنی ہے، یہ جذبہ تو بسوں سے سچائی پہ مبنی ہے، یہ جذبہ تو بسوں سے فقط سچائی پہ مبنی ہے، محبت میں اداکاری مجھے اچھی نہیں لگتی،
محبت میں اداکاری مجھے اچھی نہیں لگتی. اور یہ دیکھیے زیادہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر، تو مزارع صاحب نے پہلے بھی مولوی کو جذبات جگا دیے ہیں. ایسے یہ مولوی والا نہیں ہے، لیکن کچھ مولوی آپ کا پہلو نکال لیں کہ اگر اخلاص ہو دل میں تو لہجہ بول اٹھتا ہے. اگر اخلاص ہو دل میں تو لہجہ بول اٹھتا ہے. نمازوں کی ریاکاری مجھے اچھی نہیں لگتی. نمازوں کی ریاکاری مجھے اچھی نہیں لگتی. اور ہمیشہ حق بیانی پر ہوا امجد بہت رسوا. ہمیشہ حق بیانی پر ہوا امجد بہت رسوا. کسی کی یوں طرفداری مجھے اچھی نہیں لگتی. بہرحال یہ غزل کے وہ چند اشعار میرے دوست احباب میں سے ہاشمی صاحب ڈاکٹر مجاز صاحب تشریف فرما ہے. کہیں نہ کہیں کوئی خطاب ہو جاتی ہے، سب سے انسان ہے تو اس کو میں نے فون کرنے کی کوشش کی ہے کہ سرزد ہوئی جو ایک خطا سوچتا ہوں میں. رضی دیکھیے گا تھوڑی سی مشکل چیز سے سوچتا ہوں کہ سرزد ہوئی جو ایک خطا سوچتا ہوں میں، اس کی ملے گی خوب سزا. سوچتا ہوں میں اس کی ملے گی خوب سزا. سوچتا ہوں میں. شعر دیکھیے بطور خاص خود کیوں نہ اپنے حال پر رونا پڑے مجھے. خود کیوں نہ اپنے حال پر رونا پڑے مجھے. رونا پڑے مجھے. خود کیوں نہ اپنے حال پر رونا پڑے مجھے. کیا سوچتا رہا ہوں یہ کیا سوچتا ہوں میں. کیا سوچتا رہا ہوں میں یہ کیا سوچتا ہوں میں. تنہائی میں انسان سوچتا ہے کیا سوچتا رہا ہوں میں یہ کیا سوچتا ہوں میں. اور لوگوں سے میل جول اگرچہ ضرور ہے. لوگوں سے میل جول اگرچہ ضرور ہے، لیکن خدا کا شکر جدا سوچتا ہوں میں. البتہ کہتا ہے کہ میں نہ سوچ رہا ہوں، لیکن خدا کا شکر جدا سوچتا ہوں میں. اور نوجوانوں کے لیے بھی شعر ہو جائے کہ یا طرفہ چاہتا ہوں میں تو ہوتا نہیں مزہ. یا طرفہ چاہتا ہوں میں تو ہوتا نہیں مزہ. یا طرفہ چاہتا ہوں میں تو ہوتا نہیں مزہ. یا طرفہ چاہتا ہوں میں تو ہوتا نہیں مزہ. ہوگا وہ مجھ پہ کیسے فدا. سوچ رہا ہوں میں ہوگا وہ مجھ پہ کیسے فدا. سوچ رہا ہوں میں. یہ سلسلہ ویسے سارا رہتا ہے، سبارڈینیٹ کو سینئر کو خوش کرنا، ہمیں پرنسپل کو خوش کرنا پڑتا ہے سب معذرت کے ساتھ. یک طرفہ چاہتا ہوں میں ہوگا نہیں مزہ. ہوگا وہ مجھ سے کیسے فدا. ہوگا وہ مجھ پہ کیسے فدا. سوچتا ہوں میں امجد یہ سوچ کے امجد مجھے یہ سوچ کے آنے لگی حیا. امجد مجھے یہ سوچ کے سنجیدہ ہے تھوڑا سا. امجد مجھے یہ سوچ کے آنے لگی حیا. امجد مجھے یہ سوچ کے آنے لگی حیا. کیا سوچنا تھا یار یہ کیا سوچتا ہوں میں. کیا سوچنا تھا یار یہ کیا سوچتا ہوں میں. ہے نا صاحب، اس میں نے نظامت بھی نہیں کیا تو وہ چاہتے ہیں وہی اپنی شخصیت کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ لکھے کسی پہ یوں ہی مقالے نہیں کبھی. میرے ہیڈ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ کوئی کتاب ہے کسی شخص پہ تو آپ مقالہ لکھیے. تو میں نے کہا کہ ان پہ مقالہ کیا لکھا جائے گا. تو شعر ہو گیا، مجھے فائدہ ہوا کہ میری غزل ہو گئی. اس طرح ایک واقعہ لکھے کسی پہ یوں ہی مقالے نہیں کبھی. لکھے کسی پہ یوں ہی مقالے نہیں کبھی. سر وہ بڑی خوبصورت بات ہے جیسے آپ نے کی تھی کہ پنچ کا ایک بڑا خاص ہے اور ساتھ میں مور لگائی ہے کہ جب کوئی جاتا ہے نا تو وہ ٹھیک ٹھاک کرافٹ بھی ہوتا ہے لیکن ہم اس کی ٹھیک ٹھاک تعریف کر کے بھیجتے ہیں کہ یہ بہت ایماندار تھا. ان کو لگتا ہے کہ بھائی ایمانداری ہے یہی ہے جو کر کے آیا اور اس کے بعد وہ یہی کرتا ہے آگے کہ لکھے کسی پہ یوں ہی مقالے نہیں کبھی.
پتھر یہ پانیوں میں ابالے نہیں کبھی، لکھے کسی پہ یوں ہی مقالے نہیں کبھی، پتھر یہ پانیوں میں ابالے نہیں کبھی، اور میری وجہ سے لوگ تجھے جاننے لگے، میری وجہ سے لوگ تجھے جاننے لگے، میں نے دیے تم تیرے حوالے نہیں کبھی، میں نے دیے تم تیرے حوالے نہیں کبھی۔ اور نظارہ صاحب یہ سوچ کر تو بہت ہی لگنے لگے مجھے، یہ سوچ کر تو بہت ہی لگنے لگے مجھے، بازو گلے میں تیرے جو ڈالے نہیں کبھی، بازو گلے میں اجازت کہ آخر نکالے دل سے ہیں بابر نے یار سب، آخر نکالے دل سے ہیں بابر نے یار سب، صدیقی صاحب آخر نکالے دل سے ہیں بابر نے یار سب، جیسے عدو کسی نے نکالے نہیں کبھی،